الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب دوست پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہمیں ایک عجیب منظر نظر آ رہا ہے، جس کے اندر ایک پیر صاحب اپنی مسند پہ براجمان ہیں اور ان کے سامنے لوگ ڈھول کی تھاپ پر رقص پیش کر رہے ہیں۔ ڈھول کی تھاپ کے اوپر ان کے سامنے ایک رقص کی صورت پیش کی جا رہی ہے۔ پیر صاحب دیکھ رہے ہیں اور بہت بڑا آستانہ بھی ہے۔ میرے دوستو، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے دین کو مکمل کیا، حجت الوداع کے موقع کے اوپر اللہ کے رسول پہ آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے حبیب، ہم نے آپ پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تام کر دیا۔ صحابہ کرام نے دین لے لیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دین بتا دیا۔ اب جب وہ دین صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا تو یہ تمام تر چیزیں ہم اگر دیکھتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، یا دین اسلام کے قوانین اور شریعت کے اندر یہ ہمیں چیز نہیں ملتی۔ لیکن آج کی جو سب سے بڑی بدقسمتی آپ کہہ لیجئے کہ اس چیز کو نام دین کا دیا جاتا ہے، نام تصوف کا دیا جاتا ہے، نام اخلاق کا دیا جاتا ہے، نام محبت کا دیا جاتا ہے، اور یہاں نام ہوتا ہے عشق رسالت کا اور کام ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا۔ اگر بظاہر دیکھیں گے تو کہیں گے یہ محبت کا کام ہے، یہ الفت کا کام ہے، لیکن اصل میں پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کا کام کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں خدا، میں الہ، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ مجھ سے، میرے سامنے مانگنے کی ہیں، مجھ سے مانگو، اور تم آستانوں پہ جا کے، قبروں پہ جا کے ان کو خدا بناتے ہو۔ فرمایا وہ تو کسی چیز کے اختیار نہیں رکھتے۔ قل اتعبدون من دون اللہ، تم ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو تمہارے نفع دینے اور نقصان دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ بلکہ اللہ رب العزت تو اس سے بڑھ کے آگے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جن کو تم اپنا حاجت روا بنا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر مشکل کشا بنا رہے ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین کے لے جائے تو یہ وہ بھی واپس نہیں کرا سکتے۔ تو یہ وہ بدعات و خرافات ہیں جو دین کے اندر دین کے نام پہ ڈالی جاتی ہیں۔ اب نہ اسلام کے اندر یہ ڈھول ہے، نہ اسلام کے اندر یہ رقص ہے، تو یہ کون سا تصوف ہے، یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں، جس کے بارے میں وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ بیچ کھاتے ہو جو اسلاف کے مدفن تم ہو، کیا نہ بیچو گے اگر مل جائیں صنم پتھر کے۔ تم تو اپنے اسلاف کے مدفن کو بیچ کھاتے ہو، تمہیں اگر صنم مل جائیں، بت مل جائیں، تم تو وہ بھی بیچ ڈالو گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سمجھ آتی ہیں کہ جو ہمارے اس شریعت کے اندر، جو دین کے اندر بالکل نہیں ہے، لیکن ان کو دین کے اندر ڈال لیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ بات کرے تو یہ ان کا پہلا جواب یہی ہوتا ہے کہ یہ بندہ جناب اولیاء کا گستاخ ہے، اولیاء کو مانتا نہیں ہے۔ اگر اولیاء کے ماننے کا نام اسی چیز کو کہتے ہیں، یا اولیاء کے ماننے کا پیمانہ یہی ہے، تو بھائی اس سے ہم بری ہیں، ہم یہ چیزیں نہیں مانتے، یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہے، یہ چیزیں عوام کو بے وقوف بنانا ہے، یہ چیزیں عوام کو اندھیرے میں رکھنا ہے، اس کا دین سے، شریعت سے، عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ انسان جو خود محتاج ہے، وہ کھانے کا محتاج، وہ پینے کا محتاج، وہ چلنے کا محتاج، وہ گھر کا محتاج، وہ ہر چیز کا محتاج ہے، آپ اس کے سامنے یہ ناچ کے، آپ اس کے سامنے رقص کر کے کس چیز کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور وہ بھی کیسا عجیب بندہ کہ جو ان چیزوں میں خوش ہوتا ہے،
جو ان چیزوں میں راضی ہوتا ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ اختلاف کی باتیں نہ کرو۔ میں کہتا ہوں کبھی انہوں نے اپنے مریدین سے کہا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو، نہ کرو؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، وہ تو مزہ لے رہے ہیں۔ اگر ان کی اس کے اندر شمولیت نہ ہوتی، ان کی اس کے اندر رضا نہ ہوتی، تو وہ اپنے مریدین کو اس سے روکتے، اس سے منع کرتے۔ وہ منع کیوں نہیں کر رہے؟ اور یہ باقاعدہ ایک چیز کیوں چل پڑی ہے؟ تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ یہ لوگ خود اس کو کرواتے ہیں اور خود ہی اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ان کا دین اور شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اولیاء کی تعلیمات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا وہ اپنے علماء کی تعلیمات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا یہ دین سے تعلق رکھتے ہیں، نہ اسلام کے ساتھ ان کی کوئی علم کے ساتھ دلچسپی ہے، نہ اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے۔ اللہ کے قرآن کو تو انہوں نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے۔ قرآن کے بارے میں جو قرآن کی تعلیمات ہیں، جو قرآن کے فیصلے ہیں، ان لوگوں نے ان فیصلوں کو تو بالکل اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دی، ان کو تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن جب بیان کرتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، دین پیروی کا نام ہے، جیسا نبی علیہ السلام بتائیں اس کی اتباع کا نام ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور دین تو صحابہ و اہل بیت نبی علیہ السلام کی پیروی کا نام ہے، سنت کی پیروی کا نام ہے۔ تو جب یہ چیزیں سنت میں نہیں ہے، یہ دین میں نہیں ہے، تو پتہ چلا یہ بعد کی ایجادات ہیں، جو گمراہی ہیں، جو دین اسلام سے دور لے جانے والی چیزیں ہیں، جو گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے، قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے کہ اے لوگو، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تم اس رب کو پکارتے ہو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، تمہیں تکلیف پہنچی، تم نے اللہ کو پکارا، لیٹ کے بھی، بیٹھ کے بھی، ہر حالت میں اس سے دعا مانگتے ہو۔ پھر جب وہ تمہاری تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، پھر ایسے گزر جاتے ہو جیسے اس کو پہچانتے ہی نہیں ہو۔ شرک کے دروازے کھولنے ہیں، اللہ کی توحید کے اندر شرک کے دروازے کھولنے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہی کے اندھے کنویں کے اندر اور گہرے گڑھے کے اندر انسان کو ڈال دیتی۔